دوسرا سیکشن جو قرآن کی تعلیمات کا اسکالرز نے لیا ہے، یعنی انہوں نے پورے قرآن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کیا ہے؟ پہلا حصہ جس کو اسکالرز نے کیٹیگرائزیشن میں قرآن کی تعلیم کا ایک بڑا چنک، ایک بڑی برانچ بنایا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اصول یا اصول الدین. اس ٹرم سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یاد رہے گا. دوسرا بڑا حصہ، پورا چنک آف دا قرآن جو دوسرا چنک بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعہ لاز. سمپل، یعنی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرما برداری کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. یہ پورا چنک ہے شریعت کا. اور یہ شریعت کے لاز کا پورا چنک کھڑا ہوتا ہے پہلے حصے کے اوپر. وہ روٹس ہیں نا، اصول، پرنسپل، روٹس. جو ایمان ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا یہ شریعہ لاز ماننے والا مائنڈ سیٹ آئے گا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے، اگر آپ سٹڈی کریں اپنے کلاسیکل اسکالرز کو، یا آپ سٹڈی کریں ان علماء کو جو تعلیم کے اندر قرآن کا علم کرایا کرتے تھے، وہ پہلے مکی صورتیں پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. اس لیے کہ مکی صورتوں میں یہ والا پارٹ کور ہو جاتا ہے جو پہلا پارٹ ہے، جس کے اندر اصول ہے، ایمانیات ہے. ایک دفعہ مجھے ایمان آ گیا کہ یہ کلمہ صرف زبان سے مجھے ادا نہیں کرنا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میری زندگی کی تصویر ہے. جس کے دل میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی محبت آ گئی، جس کے دل میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، اب وہ دل شریعہ لاز کو مانے گا اور ifs اینڈ بٹس نہیں کرے گا. اگر آج ہمارے بچے، سیدھی سی بات ہے، اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اگر آج مسلمان امت، پڑھا لکھا انسان اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں. دعویٰ ہو سکتا ہے زبان سے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے زبان سے نکلتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لیکن وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں، وہ دل کی گہرائی میں نہ اترا ہو. جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، وہ شریعہ لاز کو ماننے لگ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات بہت خوبصورتی سے بتائی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان کا بیج زندہ ہو جائے تو یہ برانچ آؤٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. ایمان برانچ آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے. ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ آپ کیسے بتائیں گی کہ آپ کو محبت ہے اپنی والدہ سے؟ آپ پورا ایک صفحہ لکھ کر لے آتی ہیں، پورا پرنٹ آؤٹ نکال کے لے آتی ہیں، اماں سے کہتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اماں آئی لو یو، پورا پرنٹ آؤٹ اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے، اس کا فیکچوئل جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب اماں آپ سے کہیں گی بیٹا ذرا میرے پاؤں تو دبا دو. تراویح میں کھڑے کھڑے پاؤں میں درد شروع ہو گیا. اب بچہ کہے گا لو میرا اپنا روزہ تھا، میرے خود پاؤں تھک رہے ہیں، اب آپ میرے بھی دبائیں پہلے. تو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہاں چلی گئی؟ جس دل میں محبت ہوتی ہے، جس دل کی محبت دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ محبت اپنے عمل میں نظر آتی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یہ بتاتی ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے وہ برانچ آؤٹ کرتا ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں قرآن اترے گا، آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں الحمدللہ جو سورہ رحمان میں میرے ساتھ تھے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ وہاں سے میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں یا آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے. اور بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا بہت سے چہروں کے بارے میں کہ یہ چہرے جو ہیں مجھے یہاں بھی نظر آ جائیں گے. اللہ کی رحمت الحمدللہ. اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے بالکل شمع کے گرد پروانوں کی طرح ہوتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اب تو آپ کو پروانے کم ہی نظر آتے ہیں بیکاز اب ہمارے پاس جو ہے وہ شمع بھی ویسی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے وہ دل جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے کلام کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کسی دن باہر رات میں کینڈل رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں سینٹڈ کینڈل رکھوں کہ نارمل کینڈل رکھوں؟ کوئی بھی کینڈل رکھ لیں، کینڈل رکھ کے بیٹھیں. اور خاص طور پہ وہ والا موسم جو کہ جون جولائی کا موسم ہوتا ہے، اس میں ذرا جو ہے وہ یہ موت وغیرہ پروانے باہر نکلتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہ کیسے اسی کے آس پاس طواف کاٹتا رہتا ہے، اسی کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. یہ ہے محبت کی مینیفیسٹیشن. محبت دل میں ہو تو عمل میں آتی ہے. جن لوگوں نے 20 دن قرآن سنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ ان کی نیکی کا عمل ایک قدم آگے نہ بڑھے. ہو نہیں سکتا کہ جیسے ہم شعبان کے مہینے میں نیک تھے، 20 دن قرآن سننے کے بعد بھی اس نیکی میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو.
ممکن نہیں ہے. تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. ایک اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت، طیب درخت، اصلھا ثابت، جس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں، جس کی جڑیں زمین میں ڈیپ جاتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند آسمان پر جاتی ہیں. ایمان کا بیج وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں ڈیپلی روٹڈ ہوتی ہیں. قرآن کی تعلیم کے 2 حصے، اصول مضبوط ہوتے ہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے. وفرعھا فی السماء، شریعت کی مینیفیسٹیشن اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. دیکھیں ایمان نظر آتا ہے، درخت کی جڑیں آپ کو نظر آتی ہیں، اسی طرح سے ایمان تو دل میں ہے. کیسے پتا چلے گا رب کو کہ آپ واقعی اللہ کے ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کا دیا ہوا کانفیڈنس، اللہ کا دیا ہوا خوف دل میں رکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا روز کا عمل اور چوائسز بتائیں گی کہ آپ کے دل میں اللہ کی دی ہوئی محبت کتنی ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب کا نام یہی رکھا ہے، شعب الایمان. شعب الایمان کا مطلب کیا ہے؟ شین عین با، برانچز آف فیتھ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا الایمان بدء وسبعون او بدء وستون شعبہ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ نے کہا یا ایمان کی 60 برانچز ہوتی ہیں یا ایمان کی 70 برانچز ہوتی ہیں. اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین ایمان کا لیول جو ہے ایمان کا لیول وہ ہے لا الہ الا اللہ کو زندگی کی تصویر بنا لینا، اور ادنا ترین یہ ہے کہ کسی راستے کی جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بغیر سوچے سمجھے ہٹایا. یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے اس کے بعد کتنا ریوارڈ ملے گا. یہ ادنا ترین ہے. لیکن پورا لا الہ الا اللہ زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے، یہ اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اسی میں آگے والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک برانچ حیا ہے. اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، حیا سب کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. حیا صرف آپ کی اور میری فزیکل اپیئرنس میں نہیں ہوتی. حیا کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں حیا ہوتی ہے، جس کو آپ کہتی ہیں اردو میں لحاظ والا انسان، جو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اور جو اس کا خیال رکھتا ہے وہ اس کا دگنا خیال رکھتا ہے. یہ بھی حیا ہی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو یہ 2 مختلف کیٹیگرائزیشن آپ کو قرآن کی آیات کی ملتی ہیں جو اسکالرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن آپ کو ملتی ہیں قرآن میں ڈیوائیڈ کی ہوئی مکی اور مدنی قرآن میں. مکی قرآن سارے کا سارا اصول پر ہے اور مدنی قرآن سارے کا سارا شریعہ لاز کے اوپر ہے. کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو سورتوں کے نمبر میں مکی قرآن زیادہ ہے. 13 سال کے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ صورتیں نمبر وائز آئی ہیں اس میں مکی قرآن زیادہ آیا ہے. مکی قرآن میں ساؤنڈ، ردھم، ایک امپیکٹ آپ کو بہت پاورفل ملتا ہے. اس میں ڈرلنگ امپیکٹ ہے. جہاں سودنگ امپیکٹ ہے مکی قرآن میں، وہاں مکی قرآن آپ کے دل کے اندر ایور لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے. اسی لیے جب قریش، ایک ٹائم گزرا 4-5 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو قریش جب بھی کوئی نیا قبیلہ آیا کرتا تھا حرم جانے کے لیے یا حرم کے طواف کے لیے یا حج کے لیے، تو قریش پہلے سے ہی قبیلے کے لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں کاٹن پلگ لگا لو اور تم سننا نہیں جو محمد نام کا شخص کہے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے اس طرح سے ڈیلیگیشن آتا تھا طواف کرنے کے لیے یا وہ حرم کے وزٹ کے لیے یا وہ حج کے لیے، تو وہ سب سے پہلے جب حرم آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے ان کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے. تو جیسے ہی یہ قریش کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کوئی نیا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ پہلے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ میں جادو ہے اور وہ برین واش کر دیتا ہے. اسی لیے وہ پہلے سے لوگوں کو وارن کر دیا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا جس میں سورہ ملک نازل ہوئی ہے. مکی دور کا وہ ایسنس ٹائم، مکی دور کا وہ پرائم ٹائم جس کے اندر قریش اس بات کو تو محسوس کر گئے تھے کہ اللہ کے اس کلام میں، جس کو وہ اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اس کلام میں کوئی میجیکل پاور ضرور ہے. اس لیے کہ یہ چلتے چلتے بھی اگر کان پر پڑ جاتا ہے تو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے.
آپ کو اور مجھے عربی زبان سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے شاید ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم تراوی میں کھڑے ہو کر ایک پارا سوا پارا سنتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں یون آتی رہتی ہے. ہم کہتے ہیں پلیز قرآن کھول لیں، بتا دیں، اس لیے کہ ہم تو سو ہی جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی سو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قریش کو سمجھ آتا تھا. ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے، وہ خود بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ کہ مکہ میں جب چاندنی راتیں نہیں ہوتی تھیں، فل مون نہیں ہوتا تھا جس میں چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کی رات میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. دل پر اثر کرتا تھا. اسی طرح آپ کو حدیث اور نیریشن ملتی جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان کو دوسری دیوار کے ساتھ ابو جہل مل گیا. وہ سنیک کر کے وہ بھی قرآن سن رہا تھا. حلاوت تھی نا. تو جب ایک دوسرے سے دونوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا واللہ ان کلامہ لہو حلاوت، یقیناً اس کلام کے اندر حلاوت ہے، محبت ہے، اس کلام کے اندر گہرائی محسوس ہوتی ہے. تو یہ وہ کلام تھا جس کے اندر آٹومیٹک اصلاح کا فیکٹر ہے، جو دل میں اترتا ہے، جو دل میں اللہ کی محبت کو جگاتا ہے. اگر قریش کو نہیں جگا سکا تو ان کے دل میں تکبر تھا، اور اگر ہمیں نہیں جگاتا ہے تو ہمارے ہاں غفلت کے اور جہالت کے صرف پردے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عربی زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیں یہی دو فیکٹرز جو اصول اور شریعت کے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جن دو انبیاء کو مینشن کیا گیا ہے، یہ خوبصورتی کے ساتھ دونوں اینگل ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو اصول ملے گا، ایمانیات ملیں گے. ایمان لاؤ، دیکھو آس پاس کی کائنات کو اور سوچو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تو قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کون ہے جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو کہ کمپلیٹلی ایمان پر بیس تھی، یکسو، فری آف شرک، حنیفن، بالکل کمپلیٹلی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے. اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، جن کو شریعہ لاز دیے گئے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس کے لیے آتا ہے فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، تورات دی گئی تھی جس میں رولز اور ریگولیشنز تھے. ابراہیم علیہ السلام کو توحید دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعہ لاز دیے گئے. ایک دفعہ توحید آ گئی، الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا آپ مسلمان ہیں. اب آپ نے اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، معاملات نبھانا، کاروبار کرنا، زندگی میں چوائسز کرنا کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو شریعہ لاز بتاتے ہیں. اور یہ دونوں انبیاء کے اندر آپ کو بہترین مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جوئش ٹریڈیشن کے اندر عورتوں کے لیے حجاب موجود ہے، بالکل جیسے ہمارے لیے موجود ہے. آرتھوڈاکس جیوز عورتیں آج بھی حجاب پہنتی ہیں، اب ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں. اگر آپ غور کریں گی تو جو آرتھوڈاکس جیوز عورتیں ہیں خاص قسم کی وگ پہنتے ہیں، اور وہ یہ اس وگ کو پہنتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی نیچرل بیوٹی کو کیموفلاج کر لیتے ہیں. ریبائز نے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ کیا وہ وگ میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یا اپنے نیچرل بالوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. آپ دیکھیں جب انسان اپنی شریعت کے اندر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر اپنی نفس کی خواہش کو لانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس طرح دھوکہ کھاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دونوں انبیاء کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شریعت کا اور اصول کا بہترین کمبینیشن دیا ہے. اس لیے بہت سے حلال سٹینڈرڈ جو کھانے پینے کے ہیں، ڈائٹری سٹینڈرڈز جو ہیں، وہ جیوز کے اور مسلمانوں کے ملتے جلتے ہیں. تو یہ دو برانچز ہیں جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مکی اور مدنی قرآن میں، جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جنرلی اسکالرز کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے. اس میں آپ دیکھیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جس میں سورۃ الاخلاص کو قرآن کا 1/3 کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم صرف سورۃ الاخلاص پڑھ کے کہیں کہ ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو ہم نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. اٹس ناٹ لائک دس. 1/3 قرآن اس لیے ہے کہ مکی قرآن کا سارا مینیفیسٹیشن جو آپ کو ملتا ہے وہ سورۃ الاخلاص میں ایک ایسنس، ایک سمری کے طور پر موجود ہے.
مکی قرآن میں توحید ہے، سورۃ الاخلاص میں توحید ہے، اللہ ایک ہے، غیب پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ آپ کو سورۃ الاخلاص میں مینیفیسٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 آف قرآن ہے. اور باقی قرآن جو شریعت ہے اس میں آپ کو ملتا ہے صحابہ کے سوالات، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یہ شریعہ لاز ہیں جو آپ کو اس طرح سے ملتے ہیں. تو یہ 2 برانچز ہیں قرآن کی جو ڈیوائیڈ کی گئی ہیں. اگلی کیٹیگرائزیشن وہ ہے قرآن کے 3 بیسک میسج جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنے چاہیے. قرآن 3 میسیجز کے ساتھ ہے ان سمری، جس کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے. نمبر 1، اللہ کی عبادت صرف ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. اگر یہ جملہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رہے تو جب ہم چوائسز کریں تو ہم لوگوں کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، نفس کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، اپنے گھر والوں کی بات وہاں نہ مانیں جہاں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں. قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر پہلا میسج لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. قرآن کے سٹرکچرڈ میسج میں دوسرا میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول ماننا. یہ قرآن کے سٹرکچرڈ میسج کا ایک میجر چنک ہے. رسول اللہ کو ایک طرف کر کے، رسول اللہ کی احادیث میں پک اینڈ چوز کر کے، رسول اللہ کی احادیث کا انکار کر کے ہم اسلام کی خوبصورتی کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور تیسرا سٹرکچرڈ میسج جو آپ کو اور مجھے قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور جس نے رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان کے ان کی فرما برداری کی، اللہ اس کو کیا کیا ریوارڈ دے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا. یہ سٹرکچرڈ میسج کا تیسرا حصہ ہے، ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. سورۃ الملک میں آپ کو ریوارڈز نہیں ملتے، سورۃ الرحمن میں ریوارڈز پڑھ لیے. سورۃ الملک میں کانسٹنٹلی پنشمنٹس ہیں. سورۃ الملک اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے. سورۃ الملک آپ کو اور مجھے آج کے دور میں اپنے نفس کو پیچھے کر کے اللہ کی اطاعت کو سامنے لانے کے لیے بہت مددگار صورت ہے. سورۃ الملک اللہ کی میجسٹری کو، اللہ کے اکبر ہونے کو واضح کرتی ہے. سورۃ الملک میں قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر آپ کو پہلا میسج جو کہ اس میں آتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور تھرڈ میسج میں سے پنشمنٹ کا میسج یہ پرومیننٹلی نظر آئے گا. اسی لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، قرآن میں اسکالرز نے 7 تھیمز ڈیسائیڈ کی ہیں. انہوں نے کہا ہے قرآن ٹوٹلی ان 7 تھیمز کے اندر ہے، یعنی آپ کو ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور مل جائے گی. اگر ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے سورۃ الکوثر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ المسد، تو آپ کو کسی بھی ایک ان تھیم میں سے ایک کوئی نہ کوئی تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے. ایک صورت میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن منیمم ان 7 میں سے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو قرآن کا حصہ ملتی ہے. پہلا ہے توحید، پہلی تھیم قرآن کی توحید. دوسرا ہے قیامت کا دن، روز محشر. تیسرا ہے رسالت، رسالت میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں پلس انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید ہے، قیامت کا دن ہے، رسالت ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، رولنگز ہیں، احکامات ہیں. پھر 5th اور 6th ہے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. اللہ نے احکامات دیے، جس نے مان لیے اس کے لیے 5th تھیم بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. اللہ نے احکامات دیے، جس نے اگنور کیا، جس نے نہ مانا، جس نے ان کی طرف اپنی توجہ نہ کی، 6th تھیم پنشمنٹس کی آپ کو قرآن میں ملتی ہے. اور 7thly زندگی گزارنے کے انڈیویجول اور کلیکٹیو احکامات ہیں. یہ 7 تھیم ہیں آپ کو مختلف اسکالرز جو بتاتے ہوئے ملتے ہیں. کلاسیکل اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورے کا پورا ان 7 تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہے. توحید، قیامت کا دن، رسالت، احکامات، اللہ کے احکامات کے بعد ریوارڈز، 5th 6th پنشمنٹ، اور 7th وہ زندگی گزارنے کے اصول جو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی انسانوں کو چاہیے ہوتے ہیں.
تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تعارف تھا قرآن کا. یہ اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک دم سے اگر تبارک الذی سے بات شروع کر دیتی تو شاید کنیکشن ایک دم سے قرآن کی محبت والا نہ بنتا, ایک سورت سے محبت والا بن جاتا. ہم نے قرآن کی ہر سورت سے محبت کرنی ہے, ہم نے قرآن کی ہر سورت کو اہمیت دینی ہے. ہم نے زندگی میں 4 سورتوں کو صرف اپنا معمول نہیں بنانا, ہم نے اپنی زندگی میں پورے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے, پورے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. یہ بالکل ایسے تھا جو بھی ہم نے پورا انٹروڈکشن کیا, بالکل جیسے آپ اپنے فون کو چارج کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ کے فون کے چارجر کی سائیڈ ہوتی ہے وائر کی جو آپ کے فون میں جاتی ہے, اور دوسری جاتی ہے ساکٹ کے اندر. آپ نے اپنے چارجر کی وائر کو فون میں تو پلگ ان کر دیا, پر چارجر ساکٹ میں نہیں ڈالا. پورا دن بھی فون چارجنگ پہ لگا رہے گا تو چارج ہوگا نہیں ہوگا. تو اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ اسکالرز کا آپ کو مزاج ملے گا. آپ اسکالرز کی بایوگرافی پڑھیں, ان کی میتھڈالوجی پڑھیں, ان کا منہج پڑھیں, آپ ان کا طریقہ کار پڑھیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاتے تھے. تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار اڈاپٹڈ رہا کہ پہلے ایک تمہید باندھی جاتی تھی. آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر بھی پریفیس ہوتا ہے, کتابوں کے اندر بھی پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا آئے گا. تو یہ جو ہم نے بات کی, ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے جڑ جائے, ہمارا چارجر جو ہے وہ اس قرآن سے جا کر لگ جائے, تاکہ ہر دن ہم یہاں جو بات سنیں وہ بات ہمارے دل کے اندر ایمان کو چارجنگ لیول, ایمان کے چارجنگ لیول کو بڑھاتی جائے. ایک آخری بات یہ کہ یہ جو تھیمز میں نے آپ کے سامنے رکھیں, یا جو میں نے تعلیم القرآن کے آپ کے سامنے 2 برانچز رکھے کہ قرآن ڈیوائیڈڈ ہے اصول میں اور شریعت میں, یا میں نے آپ کو قرآن کے 3 سٹرکچرڈ میسیجز بتائے کہ اللہ کی عبادت ہوگی, رسول اللہ کو اللہ کا عبد اور آخری رسول سمجھا جائے گا, اور ریوارڈز اور پنشمنٹ اس کو ملیں گے جو فرما بردار یا نافرمان ہوگا. یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے یا بعد میں کسی اسکالر نے کی ہے؟ واضح ہے یہ بات کے اسکالرز نے کی ہے. بالکل جیسے یہ بات ہمارے اندر واضح ہونی چاہیے. اب جو فتنہ اٹھ رہا ہے ایک نیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پورا ڈکٹیٹ نہیں ہوا تھا, یہ کمپلیٹلی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کے انتقال سے پہلے, آپ کے وصال سے پہلے, پورا قرآن جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا وہ ڈکٹیٹ ہو گیا تھا, وہ لکھ دیا گیا تھا. آپ کے وصال سے پہلے پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا. 18 صحابہ اسائنڈ تھے, 18 صحابہ جو کہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے. پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا آپ کے انتقال سے پہلے. ہاں, ایک والیوم میں گیدر نہیں ہوا تھا, سکیٹرڈ تھا. لیکن کس صورت کے بعد کون سی صورت آئے گی, یا کون سی صورت کس جگہ مصحف میں پڑھی جائے گی, صورت کے اندر کس صورت میں آیت پہلی کون سی آئے گی اور اس کے بعد کون سی آئے گی, یعنی سیکوینس آف آیات ود ان دا سورہ اینڈ سیکوینس آف سورہ ود ان دا قرآن, یہ کیا ہوگا. آلدو قرآن ایک والیوم میں نہیں تھا, لیکن یہ تمام حفاظ کے دلوں میں محفوظ تھا اس سیکوینس میں. اور یہ سیکوینس کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کی سیکوینس. اس میں کسی کو کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, تاکہ آپ اور میں کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اسلام کو ڈیفینس کرنے والے ہوں. مسلمان کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے, ہم اپنے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اوپن یور آئیز, ڈسکس اسلام ود یور چلڈرن. پوری دنیا میں جا کر تعلیم دیتے پھرتے ہیں, پوری دنیا میں درس دیتے ہیں, اور اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دے رہے اسلام کا جس سے ان کے ایمان شیک نہ ہو. ہم کہاں گم ہیں اور کن مصروفیات میں ہیں, اور ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ کلمہ گو ہم نے اپنے بچے کو بنا دیا تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ آخری وقت تک, آخری سانس تک کلمہ گو ہی رہے گا. کوشش کرنی ہوتی ہے, ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. آپ اور میں ٹورڈز اینڈ آف گیمز رہ رہے ہیں. یہ آخری وقت ہے, امت کا آخری سرا ہے, جہاں فتنے اپنے پورے بوم پر ہیں, جہاں آزمائشیں اپنے پورے کلائمیکس پر ہیں, جہاں ٹرائلز اور ٹریبولیشن ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں. وہاں ایک اور فتنہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بچے اپنا دین بدل رہے ہیں. ابھی تک تو ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے ایتھیسٹ بن رہے, ابھی تک ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے لا خدا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک اور فتنہ کھڑا ہو رہا ہے,
ہمارے بچے سنی بچے شیعہ کی طرف جا رہے ہیں. میرا عقیدہ میرے دل کے اندر اتنا مضبوط ہو کہ مجھے یقین ہو کہ جو میرا ایمان ہے وہ حق ہے، جو میں مانتی ہوں وہ حق ہے. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں، اینڈ اٹس اے فیکٹ. ہماری زندگیوں میں ہے کہاں اسلام؟ ہماری چوائسز میں اسلام پرائرٹی پر آتا کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کے سٹڈیز کے سلیکشنز ہوں یا ان کے پروپوزلز کے سلیکشن ہوں، ان کی شادیوں کے سلیکشن ہوں یا ان کی شادیوں کے لیے ان کی جوڑوں کے سلیکشنز ہوں، ان کی شادیوں کے لیے میرجز ہال کے سلیکشنز ہوں یا ان کے ڈنر اور پارٹیز اور ولیمہ سلیکشنز ہوں، کہاں اسلام سامنے ہوتا ہے؟ کہاں اسلام پرائرٹی پر ہوتا ہے؟ سو دے آر رائٹ. فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں کہ شیعہ ہوں؟ اگر اب بھی مسلمان نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ خالی قرآن کی محبت دل میں ہے. ہاں سب کے دل میں قرآن کی محبت ہے. ہم سب ایسے لکھ سکتے ہیں قرآن کی محبت پر، ایسے لکھنا تو دور کی بات. ہم سب اتنے لمبے لمبے جو ہیں وہ میسیجز لکھ سکتے ہیں. ذرا ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا مسلم سنڈروم ابھی دیکھ لیں جو ہو رہا ہے اس وقت. پورا فیس بک مسلمان، پورا ٹی وی مسلمان، پورا واٹس ایپ مسلمان، کوئی چیز اوٹ پٹانگ نہیں آئے گی، سب آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ ملتا رہے گا. دا مومنٹ شوال کا چاند نظر آئے گا پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سا عفریت نازل ہو جاتا ہے، کون سا بھوت اور کون سا جن ہمیں آ کر چپک جاتا ہے کہ پھر قرآن اور قرآن کی باتیں ہمیں صرف جائے نماز کی چوڑائی تک ہی اچھی لگتی ہیں. حج پہ جائیں گے تو اچھی لگیں گی، واپس آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟